السلام علیکم. پروگرام ہومیوپیتھی کیورز کے ساتھ میں ہوں سہیل تاج اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناصر احمد چودھری صاحب. آج ہم بات کریں گے پولن الرجی کے حوالے سے، خاص طور پر اسلام آباد میں یہ ایک ایسا موسم ہوتا ہے جہاں پر پولن کے حوالے سے دیکھا جائے تو لوگ بہت زیادہ ڈسٹرب رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ سے بات کرتے ہوئے ہم یہ پولن الرجی پہ تو ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور 2004 سے 2019 تک آپ ہر سال پولن کے کیمپس لگاتے رہے اور ڈپٹی کمشنر اور کمشنر صاحب سے آپ کو بڑی داد موصول ہوئی. اس موضوع پر ڈیٹیل میں جانے سے پہلے یہ بتائیے گا کہ الرجی کیا ہوتی ہے اور پھر پولن الرجی کی طرف ہم آتے ہیں. دیکھیں جی، لفظ الرجی بڑا کامنلی یوزڈ ہوتا ہے. یہ ایک قسم کی سسیپٹیبلٹی ہوتی ہے، حساسیت یا کسی چیز سے متاثر ہونے کی حس. اب آپ الرجی کی بات کرتے ہیں، اسی پولن الرجی کی اگزامپل ہم لے لیتے ہیں کہ اسلام آباد تقریباً 2 ملینس پاپولیشن کا شہر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پولن الرجی ایک ایسی تکلیف ہے جس نے کہ زندگی جیرن کی ہوئی تقریباً 20% آبادی کی اسلام آباد کے لوگوں کی. اور جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہے، 2004 میں اسلام آباد کے کمشنر ہوتے تھے جنید اقبال چودھری صاحب. وہ پائنر تھے اس کام کے. انہوں نے دیکھا کہ بہت زیادہ پبلک تکلیف میں ہے، تو انہوں نے چیف کمشنر اسلام آباد نے آئی سی ٹی اسلام آباد کے تحت آپ پارا کمیونٹی سینٹر میں پولن الرجی ریلیف کیمپ کا آغاز کیا، جس میں کہ ایلوپیتھی، طب، ہومیوپیتھی سارے سسٹمز کو انوالو کیا. چیف کمشنر کے تحت ایک سوسائٹی بنی، پولن الرجی ریلیف سوسائٹی. اس کا میں بھی ممبر ہوں. باقی بھی کچھ دوست این آئی ایچ سے ہیں، کچھ پم سے ہیں، کچھ منسٹری سے ہیں، یعنی سب پبلک ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگوں کے شمار اس میں ہوتا ہے. تو یہ 2004 سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے جو کہ اسلام آباد نیا اسٹیبلش شہر ہے اور اس کو تحفے میں ملا. یہ خود رو پودا ہوتا ہے جسے جنگلی شہتوت کہتے ہیں. پیپر میلبری کا نام اس کا نام ہے. یہ خود بخود پیدا ہوتے ہیں. سی ڈی اے کو بھی متحرک کیا گیا. مجھے یاد ہے 2004 کی میٹنگ کے بعد سے انہوں نے بھی بڑی جدوجہد کی اس کو ایریڈیکیٹ کرنے کے لیے، لیکن کچھ کامیابی ہوئی. بعض سیکٹرز ڈیولپ ہونے کے نتیجے میں ان کی تعداد کم ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ مسئلہ اپنی جگہ پہ موجود ہے. اب میری آبزرویشن 2004 سے لے کے میں میل اور فیمیل دو علیحدہ علیحدہ کیمپس لگاتا ہوں، جہاں پہ میں اپنی ایسوسیشن پاکستان ہومیوپیتھک ڈاکٹر ایسوسیشن کی طرف سے فری میڈیسنس اور سروسز پرووائڈ کرتا ہوں ہر سال. اس سال کرونا کی وجہ سے کیمپ نہیں لگ سکا، لیکن وہ مریض جو ہے نا، انہیں میرا کلینک کا پتہ ہے، وہاں آتے مستفید ہوتے ہیں. یہ ایک بہت ہی اذیتناک تکلیف ہے، اور اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ جو ہے نا اس میں متاثر ہوتا ہے. اس میں عموماً یہ سیزنل پرابلم ہے. موسم بہار کے شروع ہوتے ہی مارچ کے آغاز سے اپریل کے اینڈ تک، مئی تک یہ چلتا ہے. اور عموماً صبح کے ٹائم 5 سے 10 بجے تک یہ پولن کاؤنٹ جو ہے نا وہ ہائی ہوتا ہے. اور اس کا مریض جو ہے وہ بیچارہ جب اٹھتا ہی ہے تو اس کو چھینکوں سے استقبال ہوتا ہے. اس کا چھینکیں بے تحاشا آتی ہیں، ناک سے پانی، واٹری آئیز، اور گلے میں خراش، آنکھوں میں چبھن. یعنی یہ بعد میں یہ ہے فیور جیسی سمٹم یا علامات سامنے آ جاتی ہیں، اور مریض خاصا تکلیف میں وقت گزارتا ہے. مجھے یاد ہے کہ شروع میں 2004 سے لے کے 8-10 تک بعض لوگ جو اس سے متاثر ہوتے تھے وہ مہینے 2 مہینے کی آفس سے چھٹی لے کے وہ شفٹ ہو جایا کرتے تھے. ادھر روات سے سائڈ سے آگے چلے جائیں اور ادھر بارہکو سے آگے نکل جائیں تو یہ پرابلم
منیمائز ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الرجی کا علاج، بہترین جو علاج ہے اور ہر سیزن میں تاکہ وہ آپ کو افیکٹ نہ کر سکے، وہ ویکسین ہے. آپ ہومیوپیتھی اور ویکسین کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ کا تو اپنی افادیت ہے، ویکسین اپنے طور پہ ہے. NIH میں ہمارے ماشاءاللہ اس سلسلے میں کام ہو رہا ہے، اور اس کا ویکسین کا ٹینور جو خاصا لمبا ہوتا ہے، اور کافی وزٹس کرنے پڑتے ہیں پیشنٹس کو. لیکن اتنا سیم رسپانس میں نے نہیں آج تک دیکھا کہ ہر بندہ کہے کہ جی میں نے ویکسین کروائی اب میری جان چھوٹ گئی اس مرض سے. نا بہرحال تو افیکٹ ہوتا ہوگا، سیویریٹی کم ہوتی ہوگی، ایکیوٹ سٹیج سے بہتری آتی ہوگی، لیکن مے بھی کچھ لوگوں کو بہتری بھی آتی ہو، آئی کارڈ سے. لیکن یہ ہے کہ کچھ مریض ایسے بھی آتے ہیں ہمارے پاس پریکٹس میں جو کہتے ہیں جی ہم نے ویکسین کروائی لیکن ہمیں اتنا خاطر خواہ فرق نہیں پڑا. اس سے پہلے کہ ہم ہومیوپیتھک علاج کی طرف جائیں، یہ بتائیے کہ مریض خود سے کیا کریں کہ وہ محفوظ رہ سکیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھاپ لیتے رہیں اگر آپ، تو اس سے الرجی کا اٹیک جو ہے وہ کم رہتا ہے، یا آپ کا اپر ریسپیریٹری سسٹم جو ہے وہ فعال رہتا ہے. دیکھیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ یہ اپر ریسپریٹری سسٹم کو افیکٹ کرتی ہے، وہ گریجولی جب یہ مسئلہ کرونک ہو جاتا ہے تو پھر یہ استھما کی شکل اختیار کرتا ہے. برونکیز فل ہوتی ہیں ریشے سے، پوسٹ نیزل کی وجہ سے، جن کے حلق کے اندر ریشہ گرتا ہو. ریشہ خارج نہ ہونے کی صورت میں سفوکیشن، سانس کا تنگی تنفس جو ہے، سفوکیشن مریض فیل کرتا ہے، اور نیوبلائزر تک نوبت چلی جاتی ہے. لوگوں کو اپنا نیوبلائز کرانا پڑتا ہے، بعض دفعہ سانس کی بہت زیادہ دقت ہو جائے، ہاسپٹل بھرے ہوتے ہیں. لیکن اب میں دیکھتا ہوں کہ جیسے جیسے میڈیا نے بھی بڑا اچھا رول پلے کیا ہے، اور CD نے بھی ریڈیکیشن کی ہے اس کے درختوں کی. تقریباً 8 پودے، جھاڑیاں اور درخت ایسے ہیں جو کہ پولن ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، ریلیز کرتے ہیں اسلام آباد میں. یہ پاکستان میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹس کی سروے ہے. لیکن سب سے ٹاپ پہ اس میں یہ پیپر میلبری ہے جو ٹاپ پہ ہے پولن چھوڑنے کے نتیجے میں. بعض دفعہ بارشوں کا سلسلہ اگر طویل ہو، بارشیں زیادہ ہوں، تو اس سے یہ کچھ عرصہ تک واش میں بھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر یہ سر اٹھا لیتا ہے. تو اس میں سب سے جو اہم چیز یہ ہے کہ دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ایک ہی گھر میں 4 5 یا 6 لوگ رہتے ہیں، اسی فضا میں سانس لیتے ہیں، لیکن گھر کے 1 یا 2 افراد اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، باقی بچے رہتے ہیں. سوچنے کی بات تو یہی ہے نا، کیا وہ انہیل نہیں کرتے ہیں، لیکن ان کا جو امیون سسٹم ہے، ان کی جو ریزسٹنس پاور ہے، جو ان کی جو قوت مدافعت ہے، وہ اتنی مضبوط ہے کہ وہ اس کا شکار نہیں ہوتی، اسے پش بیک کرتی ہے، وہ بچے رہتے ہیں. لیکن جو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اٹ مینس کہ وہ رزسٹ نہیں کر پا رہے، ان میں سسیپٹیبلٹی پائی جاتی ہے، حساسیت اس سے متاثر ہونے کی، اسی کو الرجی کہتے ہیں. تو جو الرجی میں مبتلا ہے اس کے لیے دا بیسٹ تو یہی ہے کہ وہ اس کے جو پیک آورز ہیں اس میں کوشش کرے کہ گھر سے باہر نہ نکلے، اگر مجبوراً نکلنا ہے تو ماسک کا استعمال کرے. نمبر 2، دا بیسٹ تھنگ ہے کہ وہ ویزلین یا زیتون کا تیل یا اس طرح کا موئسچرائز کرے، وہ اس سے نوسٹرلز کے اندر کچھ حصے کو موئسچرائز کر لے، وہ اس سے بھی افیکٹ ہوتا ہے، وہ یعنی وہ سویریٹی نہیں اس کی ہوتی. اس طرح ہے کہ جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو ایسے ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، غرارے کرتے ہیں، گارگلز کرتے ہیں، وہ بھی نیم گرم پانی سے گارگلز کیے جائیں. اس میں سوڈا یا نمک ڈالنا ہے یا نہیں کوئی ضروری نہیں ہے. نمک بعض اس لیے نہیں ریکمینڈ کیا کہ بعض بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں تو وہ نمک زیادہ نہ، لیکن یہ اگر نہیں ہے تو تھوڑا بہت ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ اگر نیم گرم پانی سے ویسے ہی، اور کچھ لوگ میٹھا سوڈا ایڈ کرتے ہیں تاکہ وہ انفیکشن کلیئر ہو جائے یا ریشہ کلیئر ہو جائے. انفیکشن کلیئر ہو ہی جاتی ہے. اسٹیم لینے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اسٹیم دن میں 1 2 بار لے لی جائے. ٹھیک ہے. اسٹیم بھی آپ کے ریسپریٹری ٹریک کو پورا اور لیمف نوڈز وغیرہ کو کلیئر کرتی ہے، اور آپ کو یعنی ایکیوٹ سے زیادہ شدت میں نہیں مرض میں جانے کی. اسی طریقے سے زیادہ ترش چیزیں، زیادہ بازار کی چیزیں، اور ڈائٹ اپنی جو ہے وہ
بہتر رکھیں، لیکوڈ رکھیں، اور پانی وانی اور نیم گرم پانی، اسی طرح سوپ وغیرہ کا استعمال جو ہے وہ اچھا ہے اس کے لیے۔ قہوہ کا استعمال بہت اچھا ہے، قہوے میں دار چینی تھوڑی ڈال لیں، لونگ ڈال لیں۔ شہد کا استعمال بہت اچھا ہے۔ سو ڈائٹ کا بھی احتیاط کریں، اور گاڑی میں اگر سفر کر رہے ہوں، باہر نکلے ہوں پیک آورز ہو، تو شیشے اوپر کریں۔ شیشے اوپر کر دروازے جس کے بیڈ روم میں رہیں، اگر وہ باہر کی طرف کھولتے ہیں اور باہر پودے ان کو ہیں یا محسوس کرتے تو وہ شیشہ، کھڑکیاں، دروازے بند رکھیں۔ کوشش کریں کہ منیمائز کریں پولن کا، انڈور بھی اور آؤٹ ڈور بھی اپنی ایکٹیویٹیز جو ہے وہ اگر بہت مجبوری ہو تو اس کو محدود کیا جائے۔ کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک بریک لینا ہے، اور بریک کے بعد ہم تھوڑا سا ایلوپیتھک علاج اور ہومیوپیتھک علاج کے بارے میں بات کریں گے، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے بارے میں بات کریں گے جو اینٹی الرجکس مسلسل لیتے ہیں اور نیند کا غلبہ بھی ان پر رہتا ہے، اس کے کیا سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں۔ اور آخری حصے میں ہم ہومیوپیتھک میڈیسنس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ کون سی میڈیسنس کون سے سمٹمس کے ساتھ کام کرتے ہیں، اس بریک کے بعد۔ جی، بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر ناصر احمد چودھری صاحب سے پوچھا تھا کہ ہومیوپیتھک میڈیسنس ہم لوگ بھی اکثر گھر میں دیکھتے ہیں کہ جب کوئی الرجی ہوتی ہے، کوئی خارش ہوتی ہے، تو پیریٹون، ریجیکس، ایٹریکس وغیرہ گھر میں موجود ہوتی ہیں، مگر ان دواؤں کو لے کر نیند کا غلبہ کافی رہتا ہے، تو ان کا استعمال کیسا ہے؟ ظاہر ہے جی، یہ جتنی بھی اینٹی الرجنٹ آپ استعمال کریں گے، تھوڑی بہت سیڈیشن اور یہ مثلا اسٹامک بھی اس سے افیکٹ ہوگا، اور زیادہ کنٹینیوڈ استعمال سے اس کے لیور پہ بھی افیکٹس ہوں گے، باقی بھی۔ اور یہ میرا مطلب سمجھدار ڈاکٹر کوئی بھی ایلوپیتھک جو ہے نا وہ نہیں ریکمینڈ کرتا کہ آپ لمبے عرصے تک استعمال کریں، یہ صرف ایکیوٹ سٹیج پہ ہی استعمال کرنی چاہیے۔ باقی بیسٹ یہ ہے کہ آپ اپنا ایٹماسفیئر جو ہے اس کا خیال رکھیں۔ آپ گھر سے جب باہر سے گھر آئیں تو کوشش کریں کہ اسے باتھ لیں، اور اپنے جو بھی ڈریس وغیرہ پہنا ہو پولن کو واش آؤٹ کریں، ماسک کا استعمال کریں، اور ایسے چیزیں استعمال کریں کہ جو پولن کو منیمائز کرے۔ تو یہ تو کوئی بھی میرا خیال ہے کوئی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا ہوگا کہ آپ کنٹینیوڈ یوز کریں، یہ زیادہ حد تک اینٹی الرجنس کا استعمال کریں۔ ہومیوپیتھی میں بہت سی ادویات ہیں جو کہ دیکھیں، اگر الرجی کا بھی قسمیں، بہت سی قسمیں ہیں، اسکن الرجی بھی ہے، یہ پولن الرجی بھی ہے، استھما کی کنڈیشن بھی آ جاتی ہے، ہے فیور کی کنڈیشن بھی اس پہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو بعض ایسے لوگ، ایسے پیشنٹ بھی دیکھنے ہیں جو تھرو آؤٹ ایئر مختلف قسم کی الرجیز کا میں مبتلا رہتے ہیں۔ لیکن یہ جس کا ہم پرٹیکولر ذکر کر رہے ہیں، اسلام آباد کی پولن الرجی کا، یہ تو سیزنل ایشو ہے، اور یہ اویئرنیس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں اب اگرچہ مریضوں کی تعداد میں بھی کچھ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، کیونکہ میں 2004 سے آبزرو کر رہا ہوں، اور لیکن اس کے علاوہ سویرٹی اتنی نہیں ہے، اب مریض آ کے شکایت کرتے جتنی وہ شروع میں 2004، 5، 6، 8، 10 میں اویئرنیس کی وجہ سے لوگوں کو اویئرنیس ملی ہے، انہوں نے کچھ کافی حد تک اپنے آپ کو تو اس میں یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اگر پراپر احتیاط کر لی جائے، پراپر پرہیز کر لیا جائے، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کو اپنے محدود کر لیے، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہے اس کی ہوتا، اور ایک ٹائم ہوتا ہے مارننگ اور ایوننگ کا، اس میں ذرا احتیاط کر لی جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے۔ ہومیوپیتھی میں بہت سی میڈیسنز ہیں جو کہ ریشے کو برونکس میں جمنے نہیں دیتی، اس کو یعنی باہر نکالنے میں مدد کرتی ہیں، اور مریض میں وہ سانس کی جو تھرڈ سٹیج ہوتا ہے اس کی تکلیف، دمے کی کنڈیشن نہیں ہوتی۔ اس میں سب سے ایز پر سمٹمز، ہومیوپیتھی تو سمٹم کے مطابق ایلم سیپا ایک میڈیسن ہے جو کہ جس میں چھینکیں بہت زیادہ آتی ہیں، ناک سے پانی آتا ہے، آنکھوں سے پانی آتا ہے، واٹری آئیز ہوتی ہیں، اور مریض جو ہے نا وہ بہت زیادہ چھینکیں اور بہت زیادہ تکلیف میں، ہے فیور جیسے کنڈیشنز ہو جاتی ہیں اس کی۔ اور
پانی کی طرح کا پانی کا ناک سے اخراج ہوتا ہے، آنکھوں سے اخراج ہوتا ہے، اور یہ اریٹیٹو ہوتا ہے. اس میڈیسن کی پہچان یہ ہے کہ جو بھی ریشے کا اخراج ہے وہ خراش دار اور جلندار ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں تو اس میں اگر یہ اس کنڈیشن ہو تو مریض کو LMC پر 30 میں 2-3 خوراکیں 3 خوراکیں دن میں سٹارٹ کرنی چاہیے. اگر ٹیبلٹس ہیں یا ڈراپس ہیں 4 یا 5 قطرے پانی میں ڈال کے یا ٹیبلٹس دے دیں تو کافی بہتر فرق پڑتا ہے. اور آغاز میں ساتھ اس کے فیروپاس 6x دے دیں. اگر ریشہ نہ نکلتا تو نیٹرم سلف بہت بہترین دوائی ہے ریشہ نکالنے کے لیے. اگر بعض مریض آ کے شکایت کرتے ہیں کہ ریشہ بہت جمع ہوا ہے، بہت زیادہ کھانسنا پڑتا ہے، اس کے لیے ہماری میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی ایپیکاک. ایپیکاک جو ہے ریشے کو اخراج میں ہیلپ کرتی ہے. اس طرح اینٹمپٹاٹک میڈیسن ہے، یہ دونوں 30 طاقت میں استعمال کی جا سکتی ہیں. نیٹرم سلف جو ہے جو میں نے ذکر کیا ہے یہ 6x میں 3x میں 12x میں بایوکیمک ہے. یہ بڑا بہترین ریلیف دیتا ہے اس میں پورنل الرجی میں. اسی طریقے سے رسٹاکس ہے. اگر ساتھ بارش ہے اور بھیگا ہوا موسم ہے اور بندہ بارش میں بھیگ بھی کیا ہے اور اس کا شکار بھی ہے تو رسٹاکس ایسے پیشنٹس کو بڑی جلدی ریکور کرتی ہے، بڑا اچھا کام کرتی ہے. اس کے ابھی یہ سٹارٹ جو ہے 30 پوٹیسی سے ہی سیفلی کرنا چاہیے، بعد میں 200 دینے میں بھی کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے ڈلکا مارا ایک میڈیسن ہے ہومیوپیتھی کی. اس کے متعلق مشہور ہے کہ ہارڈ ڈیز اینڈ کولڈ نائٹس، یعنی جب وہ موسم چینج ہوتا ہے نا ہارڈ ڈیز اور کولڈ نائٹس میں کہ دن میں گرمی زیادہ رات میں سردی شروع ہو جانا، اور یہ بھی بھیگنے سے اور ویٹ جگہ پہ بیٹھنے سے تکلیف کا ہو جانا، استھمیٹک کنڈیشن پیدا ہو جانا، سانس کا مسئلہ ہو جانا، اس میں ڈلکا مارا جو ہے یہ بہترین کام کرتی ہے. اس طرح سباڈیلا ایک میڈیسن ہے، یہ بھی ہے فیور کی کنڈیشن ہو، زکام، کھانسی، آنکھوں سے پانی آنا، بخار کسی کنڈیشن، دمے کسی کنڈیشن، اس میں سباڈیلا بہت بہترین کام کرتی ہے. تو اس طرح بہت سی میڈیسنز ہیں، لیکن یہ ساری میڈیسنز مریض کی علامات کے مطابق کام کرتی ہیں. اب میرا مشورہ پیشنٹ سے یہی ہے کہ وہ سیلف میڈیکیشن کی بجائے کوشش کریں کہ اپنے قریب کوئی کوالیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو پریکٹیشنر ہو اس سے مشورہ کر کے دوائی استعمال کرے. انشاءاللہ ہومیوپیتھی مایوس نہیں کرے گی. چونکہ میرا تجربہ یہ ہے 2004 سے لے کے اب تک ماشاءاللہ بے شمار پیشنٹ جو ہے جنہوں نے چیف کمشنر کے کیمپس میں بھی وزٹ کیا ہے اور میرے کلینکس پہ بھی اسلام آباد میں وزٹ کیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے شفا یاب ہوئے ہیں، پرماننٹ شفا یاب ہوئے ہیں جنہوں نے میڈیسن استعمال کی ہے. بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ایکیوٹنس ہوئی 2 دن میڈیسن کھائی ٹھیک ہو گئے چھوڑ دی، یعنی سسیپٹیبلٹی جسم سے ختم نہیں ہوئی. تو اس لیے میں عموماً اپنے مریضوں کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ جو لوگ اس میں اس کا شکار ہوتے ہیں، کرونک کیسز ہیں، کہ آپ جب سیزن شروع ہو رہا ہو اس سے 2 یا 3 ہفتے پہلے ہیں اور اس کی پروفائلیکٹک میڈیسن لیں، اس کو استعمال کریں تاکہ آپ اس کا شکار نہ ہو، اور اگر خدا نخواستہ ہو تو سویریٹی نہ ہو، آپ کو ایمرجنسی میں دوڑنے لگانی پڑے. ٹھیک ہے. تو اس میں ہومیوپیتھی میں ماشاءاللہ پولن الرجی کا اور بہترین علاج. تھینک یو سو مچ. آپ نے سنا کہ پولن الرجی جو ہے وہ جو ملبری ہے اس سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے، اور یہ خود رو پودا ہے جس کی وجہ سے یہ الرجی میں آپ مبتلا ہوتے ہیں. اگر کچھ احتیاطی تدابیر آپ اختیار کر لیں، کچھ اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھیں، ماسک کا استعمال کریں، بھاپ لے لیں، اور اس کے علاوہ شہد کا استعمال کریں تو کافی حد تک ان چیزوں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں. یہ کچھ تصاویر ہیں ڈاکٹر صاحب کے کیمپس کی.
جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومتی سرپرستی حاصل رہی ان کے کیمپس کو، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ بہت سے مریض جو ہیں وہ شفا یاب ہوئے ہیں۔ جو ایلوپیتھک کے حوالے سے ہے، دوائیں سب اچھی ہوتی ہیں، تمام طریقہ علاج کام کرتے ہیں، مگر سیلف میڈیکیشن نہ کریں۔ دواؤں کا کام آپ کو کیور کرنا ہوتا ہے، اگر آپ پرولونگ کسی بھی چیز کا استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ سہیل تاج کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔